نماز میں فاتحہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. اتنی اہمیت آخر کیوں ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ساری آسمانی کتابوں میں اتارا اس کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے پورے قرآن پاک میں اتارا اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اتار دیا. اس لیے فاتحۃ الکتاب، جیسے دروازہ ہوتا ہے نا کمرے کا، تو اللہ نے اس کو کتاب کا دروازہ بنا دیا ہے. نچوڑ آ گیا تمام آسمانی تعلیمات کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کی حرکت میں پڑھنے کا حکم دیا. مقتدی خود پڑھے یا اس کی طرف سے امام پڑھے یہ الگ مسئلہ ہے. بہرحال فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. اب اگر اس فاتحہ کے معانی پہ غور کرے نا تو پھر دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی اس کو تو ہر رکعت میں لازماً پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ آپ پاک ہیں. تعریف کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کو کہا جائے یہ لڑکی اچھا رشتہ ہے، عقل مند ہے، ذہین ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، عالمہ بھی ہے، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے. اور تعریف کا ایک انداز یہ بھی ہے لڑاکی نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، ہٹ دھرمی اس میں نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے. اب اس میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، مگر میں برائیوں کو اس سے دور کر رہا ہوں کہ ہٹ دھرم بھی نہیں ہے، بدتمیز بھی نہیں ہے، حکم عدولی کرنے والے بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کے دو انداز ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ بڑے عظیم ہیں، بڑی کبریائی والے ہیں، اللہ بڑے جمیل ہیں، اللہ بڑے ستار ہیں، بڑے غفار ہیں، اللہ تعالیٰ حنان ہیں، منان ہیں. یہ تعریفوں کا مثبت انداز ہے. اللہ کی تعریفیں صفات بیان کی جا رہی ہیں. اور ایک یہ بھی صفت کا انداز ہے اللہ آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ کو یہ بات بھی اچھی لگتی ہے کہ میرے بندے میری تعریف اس انداز سے بھی کریں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں. اب اللہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کو کہنے کا طریقہ یہ ہے سبحانک اللہم، اللہ آپ پاک ہیں ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے. آپ پاک ہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں. اللہ کو یہ بھی اچھا لگتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی قرآن پاک میں فسبحان اللہ. اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یوں سمجھے کہ اللہ کو مزہ آتا ہے کوئی کہے کہ اللہ آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. اللہ کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے. اب اس سے ہم نے نماز کی ابتدا کی سبحانک اللہم وبحمدک. اور اللہ ساری کی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بندہ کسی چیز کی بھی تعریف کرے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں نے مکان بہت اچھا بنایا. اب یہ صرف انجینئر کی تعریف نہیں، اس انجینئر کو دماغ کس نے دیا، علم کس نے دیا؟ تو اصل تو تعریف پھر اللہ کی ہوئی نا، کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی کہ اس نے یہ مکان بنا لیا. ہم کسی کے حسن کی تعریف کریں، کسی کے مال کی تعریف کریں، کسی کے اخلاق کی تعریف کریں. دنیا میں کوئی بندہ کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے
حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اس اللہ کی جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے تعریف کا حقدار اصل کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور اللہ آپ کا نام بڑی برکت والا ہے۔ اللہ بھی برکت والے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اللہ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام۔ اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ کی ذات بھی برکت والی۔ اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ کہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو 40 سال مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جب تم دنیا میں کسی بندے سے میرا نام سنو تو سور جو ہے اس کے 40 سال بعد تم پھونکنا بجانا، یعنی نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت 40 سال ڈیلے ہو جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا اے دوست، اگر اس نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو بھی یہ 40 سال ٹال دیتا ہے، تم اس نام کو بار بار اپنی زندگی میں لوگے، اللہ تمہاری دنیا کی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے؟ یہ نام بڑا برکت والا ہے، ہم اس کی برکتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں۔ اس لیے اسم جو ہے نا لفظ، اس کے معنی مفسرین نے دو لکھے ہیں۔ ایک تو ہے اس کا معنی نام، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور ایک اس کا معنی ہے برکت۔ مجھے یاد ہے ہماری دادی نانی جو تھی نا، بڑی بوڑھیاں اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، وہی الفاظ کہتی تھیں۔ اس وقت ہم نہیں سمجھتے تھے، بچے تھے، ہمیں کیا پتا تھا۔ اصل میں وہ بسم اللہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ اللہ دی برکت نال۔ تو ہم بھی جب کہتے ہیں نا وہ تبارک اسم ربک، اور اللہ برکت والا ہے تیرا نام، تو واقعی اللہ کے نام میں بہت برکتیں ہیں۔ وتعالی جدک، اور اللہ آپ کی بزرگی بہت بڑی اور بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور اللہ آپ کے سوا تو کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ اگر محبت کے قابل ہیں تو فقط آپ ہیں، آپ کے سوا تو یہ محبت کسی کو سجتی نہیں ہے۔ آپ بغیر کسی شرکت کے محبوب حقیقی ہیں۔ اب آپ بتائیے، چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن نماز کی ابتدا ہم نے کتنی محبت کے ساتھ کی۔ اگر اس کے معنی کا پتہ ہو اور بندے کو استحضار ہو معنی، ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے سچی بات ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے زبان جو ہے نا اس کے بوسے لے رہا ہے۔ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نطق جو ہے وہ ہماری زبان کے بوسے لے رہا ہے۔ تم کس اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اتنے عظیم پروردگار کی۔ اب ان سے ہم نے نماز کی ابتدا شروع کر دی۔